اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب القدر، حدیث نمبر 6610، اردو ترجمہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت کا بیان۔ مجھ سے ابو الحسن محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو خالد خدا نے خبر دی، انہیں ابو عثمان نہدی نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، اور جب بھی ہم کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی نشیبی علاقے میں اترتے تو تکبیر بلند آواز سے کہتے۔ بیان کیا کہ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قریب آئے اور فرمایا، اے لوگو، اپنے آپ پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا کسی غیر موجود کو نہیں پکارتے، بلکہ تم اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ سکھا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ طاقت و قوت اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں۔ حدیث نمبر 6611، اردو ترجمہ۔ معصوم وہ ہے جسے اللہ گناہوں سے بچائے رکھے۔ سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ عاصم کے معنی روکنے والا۔ مجاہد نے کہا کہ یہ سورہ یاسین میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، یعنی ہم نے حق بات کے ماننے سے ان پر آڑ کر دی، وہ گمراہی میں ڈگمگا رہے ہیں۔ سورہ شمس میں جو لفظ دساہا ہے اس کا معنی گمراہ کیا۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو یونس نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص حاکم ہوتا ہے تو اس کے صلاح کار اور مشیر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو اسے نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اس پر ابھارتے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اسے برائی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور اس پر اسے ابھارتے رہتے ہیں۔ اور معصوم وہ ہے جسے اللہ محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 6612، اردو ترجمہ۔ فرمان الہی ہے اور اس بستی پر ہم نے حرام کر دیا ہے جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ اب اس دنیا میں لوٹ نہیں سکیں گے۔ سورہ انبیاء اور یہ ہے کہ جو لوگ تمہاری قوم کے ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہیں لائے گا۔ سورہ ہود اور یہ کہ وہ بد کرداروں کے سوا اور کسی کو نہیں جنیں گے۔ سورہ نوح اور منصور بن نعمان نے اکرمہ سے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی، حرم حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ضرور اور واجب کے ہیں۔ مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں ابن طاؤس نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ جو لحم کا لفظ ہے، لفظ قرآن میں آیا ہے، تو میں لحم کے مشابہ اس بات سے زیادہ کوئی نہیں جانتا جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ لکھ دیا ہے جس سے اسے لا محالہ گزرنا ہے۔ پس آنکھ کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے، زبان کا زنا غیر محرم سے گفتگو کرنا ہے، دل کا زنا خواہش اور شہوت ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اسے جھٹلا دیتی ہے۔ اور شبابہ نے بیان کیا کہ ہم سے ورقہ نے بیان کیا، ان سے ابن طاؤس نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث نمبر 6613، اردو ترجمہ۔ آیت اور وہ خواب
جو ہم نے تم کو دکھایا ہے اسے ہم نے صرف لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے کی تفسیر۔ ہم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت اور وہ رویہ جو ہم نے تمہیں دکھایا ہے اسے ہم نے صرف لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے کے متعلق کہا کہ اس سے مراد آنکھ کا دیکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کی رات دکھایا گیا تھا جب آپ کو بیت المقدس تک رات کو لے جایا گیا تھا۔ کہا کہ قرآن مجید میں الشجرۃ الملعونہ سے مراد زقوم کا درخت ہے۔ حدیث نمبر 6614 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آدم موسیٰ علیہ السلام نے جو مباحثہ کیا اس کا بیان۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے عمرو سے اس حدیث کو یاد کیا، ان سے طاؤس نے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم اور موسیٰ نے مباحثہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا، آدم آپ ہمارے باپ ہیں مگر آپ ہی نے ہمیں محروم کیا اور جنت سے نکالا۔ آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے تورات کو لکھا، کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا؟ آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ 3 مرتبہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا۔ سفیان نے اسی اسناد سے بیان کیا، کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث نقل کی۔ حدیث نمبر 6615 اردو ترجمہ۔ جسے اللہ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، کہا ہم سے فلیح نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدہ بن ابی لبابہ نے بیان کیا، ان سے مغیرہ بن شعبہ کے غلام وراد نے بیان کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا لکھ کر بھیجو جو تم نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد کرتے سنی ہے۔ چنانچہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ کو لکھوایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ، جو تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو رکھنا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے سامنے دولت والے کی دولت کچھ کام نہیں دے سکتی۔ اور ابن جریر نے کہا کہ مجھ کو عبدہ نے خبر دی اور انہیں وراد نے خبر دی۔ پھر اس کے بعد میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو اس دعا کے پڑھنے کا حکم دے رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ حدیث نمبر 6616 اردو ترجمہ۔ بدقسمتی اور بدنصیبی سے اللہ کی پناہ مانگنا اور برے خاتمے سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، کہہ دیجئے کہ میں نے صبح کی روشنی کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، میں صبح کی روشنی کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس کی مخلوقات کی بدی سے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے سمی نے بیان کیا، ان سے ابو صالح نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو
آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب القدر کی حدیث نمبر 6610 سے 6616 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔